السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سوشل میڈیا فیملی میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج میں جس ٹاپک کو کور کروں گی اپنی ویڈیو میں، چونکہ رمضان چل رہا ہے تو روزہ کے فضائل اور مسائل کے بارے میں ہی ویڈیوز آئیں گی میری، لیکن ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو اس وجہ سے روزے کے فضائل اور مسائل میں جو ٹاپک میں کور کروں گی ان کو کئی پارٹس میں کور کروں گی۔ آج جس پارٹ کو میں کور کروں گی، روزے کا مقصد کیا ہے، تو چلیے بنا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ روزے کے مقصد کو شروع کرتے ہوئے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت پیش کروں گی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سیام یا صوم عربی لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا۔ شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے اللہ کے واسطے رکنے کا نام روزہ ہے۔ وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ایک کھانا، ایک پینا اور ایک بیوی سے جمع کرنا۔ یہ تینوں چیزیں عام دنوں میں آدمی کے لیے حلال اور مباح ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک یہ تینوں چیزیں مخصوص وقت میں باوجود حلال ہونے کے تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اللہ کے روزے دار مومن بندے پابندی سے 1 مہینے تک اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا بزبان حال اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ، جب تیرا حکم پا کر میں تیری حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر سکتا ہوں تو تیری حرام کردہ چیزوں کو بدرجہ اولا حرام کر سکتا ہوں، اور محرمات سے بچنے ہی کا نام تقوی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تفسیر میں تقوی کا معنی بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تقوی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بتائیے، کبھی آپ کو کھردار راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ کہا، ہاں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، تو وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کپڑا سمیٹ کر کے کہیں دامن کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ ابی بن کعب نے کہا، اسی کا نام تقوی ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر گناہوں سے اور برائیوں سے بچنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ گویا 1 مہینہ تک بندے کو روزہ رکھنے کا حکم دے کر اس کو اذیت اور تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس عمل سے نفس کا تزکیہ اور تنقیہ مقصود ہے، نفس کی پابندی مقصود ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر تقوی، طہارت، تزکیہ اور معاصی سے اجتناب کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لکم یستطیع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں کوئی شادی شدہ کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ گناہ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ تو اس تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ شادی نہ کرنے سے برائی کا جو امکان بڑھ جاتا ہے، اس پر روزے کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 متضاد قوتیں ودیت کی ہیں۔ ایک قوت ملکیہ جو انسان کو اوپر کی جانب اٹھاتی ہے اور انسان کو نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے، جبکہ یہ ملکوتی صفت انسان پر غالب ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ جذبات اور نیک خیالات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان پر قوت بہیمیہ غالب ہوتی ہے تو انسان کے اندر جانوروں کی طرح سلفی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اس کی زندگی کا مقصد ایک حد تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں مطلوب نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزے کا حکم دے کر بطن و فروش کی لذت سے بچنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد حسن عمل اور حسن عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن
حسن عمل کی ذمہ داری دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ پھر پوری اس کی طرف رہنمائی کی ہے تاکہ انسان خیر و شر کی کشمکش میں اپنے کو اوپر اٹھا کر فرشتوں کی اس جماعت میں شامل ہو سکے جس کو اللہ نے بطن و فرج کی لذت سے دور رکھا ہے۔ یہ ساری ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت کی نعمتوں سے نوازے۔ کتنا رحیم ہے ہمارا خالق، اس پر بھی اگر ہم اپنے کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکیں تو ہم سے زیادہ بد نصیب اور کون ہوگا۔ تو یہ ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کروں گی، نیکسٹ ٹاپک میں کور کروں گی جو وہ ہوگا ماہ رمضان کی برکت۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو روزے کے مقصد کو سمجھنے اور ہم تمام مسلمانوں کی اس روزے میں کی جانے والی عبادت کو، ہمارے روزے کو قبول فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اس رمضان ہمیں توفیق دے اور ہماری عبادت کو قبول کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔